الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کے حاصل کرنے اور دوسروں کو علم سکھانے کا بہت شوق دلایا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے پہلی وحی جو نازل فرمائی اس میں اللہ تعالیٰ نے علم الانسان ما لم یعلم یہ جملہ ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ کی بے پناہ بے شمار نعمتیں ہیں انسانوں پر. اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت ذکر کر سکتے تھے لیکن اللہ نے کون سی نعمت ذکر کی ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم. پہلی وحی کے اندر اللہ نے اپنا تعارف کیسے کرایا کہ میں وہ رب ہوں جس نے پیدا کیا اور پیدا کرنے میں اللہ نے اپنی قدرت بتائی کیسے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے. اور پھر دوسری پیدا کرنے کے بعد جو نعمت بیان کی وہ یہی کہ اللہ نے تمہیں علم حاصل کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. یہ بالکل پہلی وحی جو اتری، پہلی وحی نبی پاک علیہ السلام کے اوپر اس سے پہلے قرآن کی کوئی وحی نہیں اتری تھی. پہلا قرآن جو نبی پاک علیہ السلام پہ شروع کی آیتیں جو اتری ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو نعمتوں کا ذکر کیا. پڑھنے کا حکم دیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو، اور رب وہ ہے جس کی ایک نعمت ایک مہربانی تو یہ کہ تمہیں پیدا کیا، تمہیں وجود بخشا. اور دوسری مہربانی کیا ذکر فرمائی؟ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، تمہیں علم عطا فرمایا. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم یہ فرما کر علم کی اہمیت کو اس امت کے اوپر فرض کر دیا کہ آپ چاہے مرد ہیں چاہے عورت ہیں، آپ کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے. الرحمن علم القرآن. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا واسطہ دے کر اپنی کون سی نعمت کا ذکر کر رہا ہے؟ بے انتہا بے پناہ ان رحمتیں کرنے والا جو رب ہے وہ رب وہ ہے جس نے تمہیں قرآن کا علم سیکھنے کے قابل بنایا اور قرآن کا علم نازل فرمایا تاکہ تم اس کو سیکھ سکو. قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات. جو علم حاصل کرتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کے درجے اونچے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجے اونچے ہیں، ان کا رتبہ بلند تر ہے. تو اس لیے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے. علم جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے وہ معلومات جو آپ کی زندگی کو ایسا بہتر کرنے میں مدد دیں کہ آپ کا حال، ابھی کا زمانہ جو آپ گزار رہے ہیں یہ بھی محفوظ ہو جائے، اور آپ کا مستقبل جو مرنے تک اور مرنے کے بعد برزخ اور برزخ کے بعد میدان حشر، پھر میدان حشر کے بعد آخرت،
جنت یا دوزخ، یہ سارا آپ کا مستقبل ہے. آپ کا مستقبل مرنے پر ختم نہیں ہو جاتا نا. تو وہ معلومات، جن معلومات کی بنیاد پر آپ اپنی زندگی میں بہتری لائیں، ایسی بہتری جو آپ کے حال اور آپ کے مستقبل کو نقصان سے بچا دے، آپ کے حال اور آپ کے مستقبل کو فائدے اٹھانا سکھا دے، یہ ہوتا ہے علم. اب جو چیز صرف آپ کی حال کی زندگی کو سنوار رہی ہے، بھئی ایک آدمی نے سونا، مٹی میں سے سونا نکال کر اور سونے کو پروسیس کرنا سیکھ لیا. وہ کھدائی کرتا ہے، مٹی جمع کرتا ہے، اس مٹی میں سے اس کو طریقہ آتا ہے کہ کیسے سونا الگ کر کے اس کو پکا کے مٹی پھینک دیتے ہیں، سونا جو ہے وہ ایک ساتھ کر کے نکال لیتے ہیں، یہ رہا سونا. کسی کو یہ کام آتا ہو تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے پاس علم ہے، اس لیے کہ وہ سونے کو بنانا یا نکالنا، حاصل کرنا، یہ اس کی حال کی زندگی کو ایک حد تک، دنیاوی حد تک شاید اچھا کر دے گا کہ بھئی وہ دوسروں سے زیادہ پیسے کما رہا ہوگا، دوسروں سے کچھ مہنگے سامان خرید سکے گا، دوسروں کے مقابلے میں کچھ مہنگے کپڑے پہن سکے گا، دوسروں کے مقابلے میں کچھ مہنگے کھانے کھا سکے گا. لیکن یہ اس کا حال ہے، حال. مستقبل کی گارنٹی نہیں. یہاں تک کہ خود دنیا میں بھی مستقبل کی گارنٹی نہیں. موت سے پہلے پہلے کتنے بڑے بڑے بزنس مین فقر و فاقے پہ، غربت پہ آ جاتے ہیں نہیں؟ حالات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ بڑے بڑے عہدیدار جیلوں میں بند ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو مستقبل کیا ان کا سارا خراب. مستقبل دنیا والا بھی خراب ہو جاتا ہے. آخرت والے مستقبل کا تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا نا. آخرت والے مستقبل کا تو انہوں نے انتظام بھی نہیں کیا تھا نا. دنیا کا کیا ہوا تھا وہ بھی کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ سے پھسل جاتا ہے اور بندہ دنیا میں اس کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے. حالانکہ مستقبل آپ کا موت پہ ختم نہیں ہو رہا، مستقبل آپ کا موت کے بعد بھی ہے. بلکہ اگر یوں کہو کہ اصل مستقبل تو ہے ہی موت کے بعد. تو ایک آدمی کی انجینئری سیکھ لی، پائلٹ بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، اور جناب اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈاکٹریٹ کر لی، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں. یہ علم اس لیے نہیں کہلائے گا کہ یہ مستقبل کے بارے میں چپ ہے. یہ حال آپ کا شاید بہتر کر دے گا ایک حد تک، مستقبل کے بارے میں چپ ہے. تو اس کو کیا کہیں؟ اس کو کہیں ہنر، کہ اس بندے کے پاس ایک اچھا ہنر ہے، اور حلال کمانے کا جائز اور اچھا ہنر اسلام نے اس پہ بھی بڑی شاباشی دی ہے. یہ اچھی چیز ہے. حلال کمائی کرنے کا اچھا ہنر آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. الکاسب حبیب اللہ فرمایا، حلال کمائی کرنے والا اللہ کا پسندیدہ شخص ہوتا ہے. اس کے پاس کوئی کاریگری ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی مہارت ہے، لیکن علم نہیں ہے. بہرحال وہ علم وہ ہے جو آپ کا حال اور مستقبل صحیح کر دے. اور اس میں ایک اضافہ یہ کر لو کہ ماضی کی غلطیوں سے بچنا سکھا دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پچھلی امتوں کی خرابیاں، پچھلی امتوں نے کیسے کس طرح نقصان اٹھایا، اللہ نے وہ سب سنایا ہے نا. یہ علم ہوتا ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے بندہ سیکھے اور آئندہ کے لیے بچے کہ نہیں یہ غلطی، یہ کام نہیں کرنا ہے. دیکھو فلاں قوم نے اس طرح کیا تھا، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا تھا، یا خود میں نے پچھلے زمانے میں ماضی میں ایک کام ایسے کیا تھا، وہ غلط ہو گیا تھا، اب دوبارہ نہیں کرنا ہے. اسی کو حضرت نے یوں بھی فرمایا کہ ایمان والا ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈنگ نہیں کھاتا، ایک دفعہ غلط ہو گیا دوبارہ نہیں کرنے دیتا. تو علم یہ ہے کہ آپ کا حال نقصان سے بچ کے فائدہ اٹھانے والا بن جائے، آپ کا مستقبل نقصان سے بچ کے فائدہ اٹھانے والا بن جائے، آپ کا ماضی نقصان سے بچ کے فائدہ اٹھانے والا بن جائے. اور یہ صفت صرف کون سے علم کے اندر ہے؟ قرآن اور سنت کے علم کے اندر. دنیا کی جو نالج ہوتی ہے، دنیا کی جو پڑھائی ہوتی ہے، دنیا کی جو اسٹڈیز ہوتی ہیں، وہ صرف دنیا کی حد تک ہوتی ہیں.
اور وہ بھی ایک دائرے میں، بس ایک لمٹ میں. بھائی ڈاکٹر کو جہاز کا کچھ پتہ نہیں ہے، پائلٹ کو ڈاکٹری کا کچھ پتہ نہیں ہے، انجینئر کو ان دونوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور جس نے حساب کتاب سیکھا ہے، بینک چلانے والا ہے، اس کو ان تینوں کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو ایک حد تک ہوتا ہے. پھر ان سب کو ملا کر، ان سب کو جو بھی ہیں، جو ڈگریاں جن کے پاس، جس کے پاس جو ہنر، جو کاریگری جو بھی ہے، ان سب کو ملا کر دین کا پتہ نہیں ہے. تو یہ ہنر ہیں، اور ہنر ایک وقت تک، ایک حد تک آپ کے کام آتے ہیں. اصل جو آپ کا مستقبل ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والا، جس کی شروعات آپ کی موت سے ہوتی ہیں، موت سے انسان کا مستقبل اسٹارٹ ہو جاتا ہے. بند ہوئی میری آنکھیں تو میری کھل گئیں آنکھیں، بند ہوئی میری آنکھیں تو میری کھل گئیں آنکھیں، کیا تم کو بتاؤں مجھے کیا کیا نظر آیا. ہم سمجھتے ہیں مرنے والے کی آنکھیں بند کر دو، بھائی بند ہو گئیں، بس آنکھیں بند ہو گئیں، اس کی آنکھیں بند کر دو، اور ہو گئی بند. وہ مرنے والا کہہ رہا ہے اللہ کے بندو تمہیں کیا پتا، یہ موت کے بعد جو میری آنکھیں بند ہوئی ہیں نا، یہی تو اصل کھلی ہیں اب آنکھیں. اب مجھے آخرت کے حالات نظر آنا شروع ہوئے، اب مجھے نظر آ گیا کہ فرشتے بھی ہیں، اب مجھے نظر آ گیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے بالکل مجھے وہ نظر آ گیا آنکھوں سے، اور اللہ کا عذاب اور اللہ کا ثواب، یہ سب چیزیں میں نے دیکھ لی. تو اصل مستقبل تو آنکھیں بند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. اور آپ کی دنیا کی جتنی بھی پڑھائیاں ہیں، ان کا آپ کے کام آنا وہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے. بلکہ پاکستانیوں کو تو 55-60 سال کی عمر کے بعد کام کرنے ہی نہیں دیتے، بولتے ہیں ریٹائر ہو گیا بھائی، چلو بیٹھو، ریٹائر ہو گئے. اس نے جو ساری زندگی پڑھائی کی، جو سیکھا، وہ کہتا ہے یار میں آگے بھی کام کر سکتا ہوں. کہتے ہیں نہیں سر آپ کی عمر 60 سال ہو گئی ہے، آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، بس ختم. تو حال میں بھی پورا کام نہیں آ رہا، مستقبل میں کدھر کام آئے گا. اور اچھا یہ چیزیں جو کام آتی ہیں، یہ جتنے بھی ہنر ہوتے ہیں، آپ نے جو کام جو چیز سیکھی ہے صرف اسی فیلڈ میں کام آئے گا. بھائی جو مشینیں بنانا سیکھ گیا نا، بس وہ مشینیں ہی بنائے گا نا. اب اگر اس کے گھر والے اس کو کہتے ہیں کہ یار ہماری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق بنانے میں ہماری مدد کرو، اب اس نے دین کا علم اگر نہیں سیکھا، وہ کہے گا جی مجھے تو نہیں پتا. اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہماری آخرت کامیاب کرنے کے لیے ہمیں بتاؤ کیا کریں، وہ کہے گا جی مجھے تو نہیں پتا، مجھے مشین بنانی آتی ہے بس. اور اب تو جس طرح کا دور آ گیا اور جس طرح کی دوڑ لگ گئی سب کی، اب تو کام بھی اصل نہیں رہے، کام بھی اصل نہیں رہے، پیسہ اصل ہو گیا. بھائی کمائی ہو جائے بس، کسی بھی طرح پیسہ کما لوں. ایک وقت تھا کہ لوگ کام کو فوکس کرتے تھے، بھائی کام ہونا چاہیے زبردست، ایسا 100 سال کام کرنے والی مشین بنا دو، 1000 سال کام کرنے والی مشین بنا دو. اب تو کہتے ہیں پیسہ آنا چاہیے. وہ ایک دکاندار سے کہا کہ بھائی مضبوط تو ہے نا، کام تو کرے گی نا؟ تو اس نے ہنس کے کہا کہ صاحب ٹوٹے گی تو کمپنی دوسری بنائے گی اور ہم بیچیں گے، مضبوط ہونے کی گارنٹی لینے کا تو رواج ختم ہو گیا. مضبوطی چھوڑو، استعمال کرو، ٹوٹے گی تو دوسری آئے گی اور آپ دوسری خریدیں گے، تو مضبوطی کی گارنٹی نہیں لو. تو اب کام کا بھی فوکس نہیں ہے. جو انجینئر ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو پائلٹ ہے، جو بھی نام لے لو، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو قوم کی خدمت کرنے کی نیت سے اور جناب انسانیت کو آسانی دینے کی نیت سے کام کرتے ہیں. الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت تھوڑے رہ گئے ہوں گے، ڈھونڈنے پڑیں گے. تو علم الگ ہے، ہنر الگ ہے. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں. لہٰذا انسٹیٹیوٹ کے باہر، کوچنگ سینٹر کے باہر، ایلیمنٹری سینٹر کے باہر جہاں مشینیں بنانی سکھائی جا رہی ہیں اور چیزیں الیکٹرانکس وغیرہ، وہاں آپ لکھ دیتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. حدیث ہے، بالکل حدیث ہے، لیکن جو تم سکھا رہے ہو یہ علم نہیں ہے بھائی، یہ ہنر ہے. وہاں لکھو الکاسب حبیب اللہ، یہ حدیث لکھو.
ہنر سیکھ کر حلال کمائی کرنے والا اللہ کو پسند ہے. ادھر کی حدیث یہ ہے. وہاں علم کدھر ہے؟ وہاں علم نہیں ہے، ہاں وہاں ہنر ہے. ہنر کے لیے بھی اللہ کے نبی نے حدیث فرمائی ہے بھائی، تو وہاں وہ حدیث لکھو. علم ہے وہ جو آپ کے حال اور مستقبل کو محفوظ کر دے، اور مستقبل شروع کہاں سے ہوگا؟ موت کے بعد سے. اور یہ دنیاوی ہنر یہ موت کے بعد کام نہیں آئیں، یہ تو زندگی میں ہی چھوڑ دیتے ہیں ساتھ، موت کے بعد کسی کا کام آئیں. ایک آدمی اتنا زبردست مستری ہے کہ جناب اس کو دبئی کے سب سے بڑے شیخ نے بلا لیا کہ میرا محل بناؤ. تو ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے، لیکن یہ دنیا میں ہی کام آئے گا مستری، اس کی مہارت اور اس کی اسکل. وہ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک بندہ جو ہے نا بحری جہاز میں مزدور بن کے چلا گیا، اور اس کو پتہ چلا کہ سعودیہ کے ساحل پہ کوئی مال اتارنے جا رہا ہے جہاز، ریاض کے وہ کیا جدہ کے ساحل پہ. تو اس نے چھلانگ مار دی سمندر کے اندر، گہرے سمندر میں، کیونکہ وہ اگر جہاز کے اندر رہتا تو مال لوڈ ان لوڈ کر کے جہاز کے ساتھ ہی واپس آنا پڑتا. پاکستانی تھا کوئی، تو اس نے چھلانگ مار دی، اور جناب وہ اپنی جان پہ کھیل کے وہ جب وہاں پہ تھک تھکا کے کنارے پہ گرا، جا کے بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آئی اس کو تو اگلی صبح ہو چکی تھی اور بھوک لگ رہی تھی. اور وہ خیر سب سے پہلے جن انسانوں کو اس نے دیکھا تو وہ کسی شیخ کا فارم تھا اور اس کے مزدور تھے. تو وہ ایک گائے تھی، تو وہ گائے کا دودھ نہیں نکال سکتے تھے. وہ کوششیں کر رہے تھے، 5-6 بندے وہ گائے کو پکڑتے تھے اور ان کو دودھ نہیں نکالنا آ رہا تھا، اور بڑا زور لگا رہے تھے ہر طرح سے. تو یہ تو ادھر سے گیا تھا، اس کو تو دودھ نکالنا آتا تھا. تو اس نے دور سے تماشا دیکھا، یہ لوگ کیا کشتی لڑ رہے ہیں، ایک گائے ہے 6 بندے جمع ہیں دودھ نکالنے کے لیے. تو اس نے ان کو جا کر اشارے کیے کہ ہٹو، میں کر کے دیتا ہوں. اور اس نے جناب وہ اپنے طریقے سے گائے کو پیار ویار کیا، اور اس کے بعد بالٹی نیچے رکھی، گائے آرام سے کھڑی ہو گئی. اس نے دودھ نکال دیا. وہ بڑے حیران ہوئے، وہ اس کو پکڑ کے اپنے افسر کے پاس لے گئے. بولا یار سیٹھ کو بتاؤ، یہ بندہ تو کمال آدمی ہے، ہم تو اتنے دن سے خوار ہو گئے تھے، اور گائے جو ہے وہ غصہ کرتی تھی، اور ہم 5-6 بندے بڑی زبردستی تھوڑا سا دودھ نکالتے تھے، اس کو تو دودھ نکالنا آتا ہے ہم سے اچھا. تو وہ اس سے پوچھا ہاں بھائی تو کدھر؟ اس کو جب تسلی ہو گئی کہ مجھے یہ گرفتار نہیں کریں گے، میں ان کے کام کا بندہ ہوں، اس نے بتا دیا میں پاکستان سے بحری جہاز میں آیا تھا. تو انہوں نے اپنے اس سے بات کی شیخ سے، اور اس کو پکی نوکری دلوا دی، کاغذ بھی بنا دیے اس کے، اور جناب وہ شیخ کی ساری گائیاں سنبھالتا تھا. اور وہ تو بڑی ایک ہنر تھا نا، اس کے مہارت تھی. لیکن دیکھو یہ مہارت بس وہیں تک کام آئے گی، موت کے بعد یہ مہارت کام آئے گی نہیں آئے. ہنر والا بندہ جدھر بھی چلا جائے، قانونی چلا جائے غیر قانونی چلا جائے، بھوکا نہیں مرے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے ہنر کی بھی تعریف کی، فرمایا حلال طریقے پہ مہارت حاصل کر کے کمانے والا اللہ کو پسند ہے، اللہ کا محبوب ہے. لیکن علم نہیں ہے وہ، علم وہی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان سے بچائے، دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ اٹھانا سکھا دے. اس کو نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اس علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اس کو اللہ نے قرآن میں بتایا، الرحمن علم القرآن، بڑی رحمتوں والا ہے وہ خدا جس نے کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا. تو جب علم کی بات آئے گی تو قرآن اور سنت کا علم مراد ہوگا. ہاں، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم والے اور بے علم آپ ان سے پوچھئے کہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ چونکہ جواب ظاہر تھا، پتہ ہے نا جواب سب کو، اللہ نے جواب نہیں دیا قرآن میں، اللہ نے صرف پوچھا ہے. قل، اے نبی آپ ان سے پوچھئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے اللہ نے جواب نہیں دیا، کیونکہ جواب سب کو پتہ ہے نا، برابر نہیں ہو سکتے. یہی جواب ہے، برابر نہیں ہو سکتے. علم والوں کی اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں بتایا، علم والوں کے اونچے درجے ہیں اللہ کی نظر میں. تو اس لیے دین کا علم حاصل کرنا ہے. صحابہ کرام نے، اہل بیت نے
یعنی ساری زندگی علم حاصل کی ہے. میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ حدیث سنائی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے اہل بیت میں سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اہل بیت میں سے ہیں. آپ مدینے کے عالموں میں سے تھے، آپ مدینے میں عالم گنے جاتے تھے، اور پوری دنیا سے جو کوئی مسلمان ہو کے مدینے آتا تو صحابہ کرام کہتے کہ جاؤ حضرت عبداللہ ابن عباس سے علم حاصل کرو. آپ بڑے عالم تھے، لیکن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس حدیث کو سمجھ چکے تھے نا. تو حضرت عباس کو جب پتہ چلتا کہ فلاں شہر میں، فلاں قبیلے میں، فلاں گاؤں میں کوئی صحابی ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے کسی خاص مسئلے کی کوئی حدیث سیکھی تھی، اور ان کو وہ حدیث بھلے پتہ بھی چل جاتی کہ وہ حدیث یوں تھی، پھر بھی وہ اپنا گھوڑا، اپنا اونٹ تیار کرتے. بھئی کتنے ہفتے لگیں گے؟ اتنے ہفتے لگیں گے اس علاقے تک پہنچنے میں. اپنے کپڑے باندھتے، اپنے کھانے پینے کا سامان باندھتے، اور اتنے مہینے، اتنے ہفتے، اتنے دن کے لیے اپنے جانور پہ بیٹھ کے جاتے. اور ایک واقعہ ان کا لکھا ہے کہ وہ ایک شہر میں پہنچے اور وہاں کوئی صحابی تھے، اور ان کے پاس کوئی حدیث تھی جو انہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک علیہ السلام سے سیکھی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس جب وہاں پہنچے تو دوپہر کا ٹائم تھا، اور جو فطری ترتیب ہے انسانوں کے کام کرنے کی وہ ہے کہ صبح فجر کے ٹائم اٹھ جاؤ، اور فجر کے ٹائم اللہ کی عبادت کرتے ہی بس پھر کام میں لگ جاؤ، اور اتنا کام کرو کہ 12 بجے تک تھک کے تمہاری بس ہو گئی. اب جب تھک کے بس ہو گئی تو اب سو جاؤ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، پونا گھنٹہ سو جاؤ، اور آدھا پونا گھنٹہ سونے کے بعد اٹھ جاؤ اور اٹھ کے ظہر کی نماز پڑھ لو. اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی یہی ترتیب تھی، اور یہ ترتیب انتہائی کامیاب ترتیب ہے. اب تو دنیا کے کافر ملکوں کے اندر پاور نیپ کے نام سے وہ اپنے دفتروں میں دوپہر کو اندھیرا کر دیتے ہیں، اور ہر بندہ وہ جو ہے اپنا لیٹ جائے یا اپنی کرسی پر ہی پیچھے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر لے، 15 منٹ کا پاور نیپ وہ دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے نبی کی جو سنت ہے، اس سنت کی وجہ سے بندے کے کام کرنے کی اسپیڈ اور کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. تو جب یہ حضرت عبداللہ ابن عباس وہاں اس علاقے میں پہنچے تو دوپہر کا ٹائم تھا اور لوگ سارے سو رہے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو کوئی بندہ ملا ہوگا، کوئی ایک آدھ اس نے بتایا ہوگا کہ بھئی یہ گھر ہے ان عالم کا جن سے یہ ملنے آئے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے گھر کے باہر ہی بیٹھ گئے دروازے کے پاس کہ بھئی میں جن کے پاس آیا ہوں وہ میرے استاذ بننے والے ہیں، میں ان سے علم سیکھنے آیا ہوں. تو استاذ اگر سو رہے ہوں گے تو میں ان کو باہر بلاؤں گا تو یہ استاذ کے ادب کے خلاف ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ ہدایت نصیب فرمائے. استاذ کا ادب نہیں کرو گے تمہارے بچے محروم ہو جائیں گے. اپنے بچوں کے اوپر ظلم نہیں کرو، استاذ کا ادب کرو. یہاں استاذ نے بچے سے کہہ دیا بھائی تمہارے بال مناسب نہیں ہیں، بال کاٹ کے آؤ. وہ جناب بعد میں آ گئے کہ اور اپنی جھاڑ رہے ہیں آگے سے کہ تم نے کیسے جو ہے نا بچے کو کہا، اور تم بس سبق سنو، تمہیں بالوں سے کیا لینا دینا ہے. یہ بدتمیز لوگ ہیں. استاذ کا ادب نہیں کرو گے، یاد رکھو تمہارے بچے رل جائیں گے، علم سے تو محروم ہوں گے ہی ہوں گے. اور بے ادب کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے. آپ نالائق ہیں، آپ کا دماغ کمزور ہے، آپ پابندی سے آتے نہیں ہیں، آپ محروم نہیں ہوں گے. محرومی کا وہ خطرہ آپ کے لیے نہیں ہے جو خطرہ بے ادب کے لیے. خیر، حضرت عبداللہ ابن عباس دروازے کے باہر تھکے ہوئے تھے، پتہ نہیں کب سے چلے ہوئے تھے مدینے سے. دروازے کے باہر جو بیٹھے تو نیند آ گئی، تو نیند کی وجہ سے وہیں اپنا صافہ اپنا وہ لپیٹا اور سر رکھ کے سو گئے. اب ظاہر ہے باہر راستے میں اب مٹی ہوا چلتی تھی تو مٹی اڑی. اب مٹی اڑی تو ظاہر ہے وہ جسم پہ پڑے گی ہر طرف. مٹی کو تو نہیں پتا کہ اہل بیت کا شہزادہ ہے کون ہے. ہوا چلی، مٹی پڑی. استاذ ظہر کی نماز کے لیے تیار ہو کے باہر نکلے، دیکھا کہ کوئی مہمان ہے، کوئی مسافر ہے، نیند آئی گئی ہے اس کو، لیٹا ہوا ہے. اٹھایا کہ بھائی
خیریت ہے؟ بولا جی جی. تو میں فلاں سے ملنے آیا. بولا ہاں میں وہی ہوں. تو میں نماز پڑھنے چلتے ہیں. بولا ہاں چلے نماز پڑھنے چلے گئے. نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد حال چال کیا, پوچھا تو کہا کہ جی میں عبداللہ ہوں. میں کون سے عبداللہ؟ کہا عباس کا بیٹا. کو کون سے عباس؟ اب بتانا پڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا بیٹا. تو وہ جو استاذ تھے انہوں نے بڑا معذرت کی کہ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا, اور مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ میرے گھر اہل بیت کا چشم و چراغ آیا اور باہر گلی میں آپ آواز تو دیتے مجھے, آپ میرے گھر کا دروازہ تو بجاتے, میں 1000 نیندیں آپ پہ قربان کرتا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ باہر اس طرح لیٹے ہوئے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم اہل بیت کو علم حاصل کرنے کا ادب بھی سکھایا ہے. ہم استاذ کے ساتھ یہ نہیں کریں گے کہ استاذ کو ہم جگائیں اور کہیں کہ جی ہم آپ سے علم حاصل کرنے آئے ہیں. تو ہم اللہ کے نبی نے ہم پہ علم سیکھنا بھی فرض کیا ہے اور ہمیں علم حاصل کرنے کا ادب بھی سکھایا ہے. تو میرے بھائیوں دوستو, یہ جو دین کا علم ہے یہ اہل بیت نے اس طرح حاصل کیا, صحابہ کرام نے اس طرح حاصل کیا, ہر عمر میں حاصل کیا ہے. اور علم حاصل ہو جانے کے بعد بھی یہ نہیں کہا ہے کہ بھائی بس اب ہم عالم بن گئے, سیکھتے چلے گئے. آج ہمارے پاس 10 بہانے ہوتے ہیں. او جی اب تو عمر ہی نکل گئی ہے, او جی اب تو ٹائم ہی نہیں ہے, او جی اب تو یاد نہیں ہوتا, اب تو بات یاد نہیں رہتی, اب ہم سے کدھر ہوگا. ہم کیا ان اہل بیت سے زیادہ عزت والے آ گئے کہ آج ہمیں اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے علم حاصل کرنے میں؟ تو اللہ اور اللہ کے رسول قرآن اور سنت میں بار بار ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنا ہے. اور علم جو ہے وہ بس یہی ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے, اور باقی دنیا کے جتنے کام ہیں جو ان میں سے اچھے اور حلال کمائی والے کام ہیں ان کو اللہ کے نبی نے شاباشی دی, اللہ کے نبی نے ان کو پسند فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کمانے والا اللہ کو پسند ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے, کاریگری سے وہ کام کر کے پیسے کماتے تھے. تو اللہ کے نبی نے اس کی تعریفیں کی ہیں, اللہ اس کو پسند کرتا ہے. لیکن وہ علم نہیں ہے. علم وہی ہے جو آخرت کا نفع نقصان سمجھائے, علم وہی ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں پہ اتارا اور نبیوں نے ہم تک پہنچایا. اس علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پہ عمر کے ہر حصے میں ہر پیشے کے کرنے کے ساتھ فرض ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف وکیل پڑھائی کر لیں, میں تو مزدور ہوں. وکیل یہ نہیں کہہ سکتا صرف ڈاکٹر پڑھائی کر لے, میں نے تو جھوٹ بولنا ہوتا ہے. ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا صرف انجینئر پڑھائی کر لے, میں نے تو آپریشن کرنے ہوتے ہیں. بھائی ہر بندے پر ہر عمر کے ہر حصے میں ہر جگہ پر دین کا علم حاصل کرنا یہ فرض کیا گیا ہے. اللہ نے جدھر بھی قرآن میں کہا ہے, اللہ رب العزت نے وہاں علم کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے, وہاں علم کو نبی کے ساتھ جوڑا ہے. تو علم جب کہا جائے گا تو یہی قرآن اور سنت کا علم مراد ہوگا. یہ مجھ پر اور آپ پر فرض کیا گیا ہے, اسے ہم نے حاصل کرنا ہے. اس میں نہ عمر کی کوئی قید ہوتی ہے, اس میں نہ پیشے کی کوئی تخصیص ہوتی ہے, اس میں نہ علاقے کا کوئی نام ہوتا ہے کہ وہی سیکھیں اور باقی نہ سیکھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت معلما, مجھے میری تو ڈیوٹی اللہ نے لگائی یہ ہے کہ میں لوگوں کو علم سکھاؤں, لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ علم سیکھیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ قرآن سیکھو اور دین کے فرائض سیکھو اس لیے کہ میں چلا جاؤں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں چلا جاؤں گا, یہ تم پر سیکھنا اور بعد میں دوسروں کو سکھانا فرض ہے, لہٰذا تم مجھ سے سیکھ لو تاکہ تم بعد والوں کو سکھاؤ. ہر نسل کو یہی حکم ہے, ہر زمانے کو یہی حکم ہے, ہر صدی کے لوگوں کو یہی حکم ہے کہ آپ سیکھیں اور آپ اگلوں کو سکھائیں. اس کے اندر کوئی مولوی کی تخصیص نہیں ہے کہ یہ مولوی کا کوئی ٹھیکہ بن گیا ہے, مولوی کا کوئی کام بن گیا ہے, وہی کرے گا. یہاں پر ایک مرتبہ ایک ساتھی نے مجھے بتایا, یہاں پر کوئی جماعت تبلیغ والے آئے ہوئے تھے اور وہ ماشاءاللہ علم کی بات کرتے ہیں, وہ نماز کی بات کرتے ہیں, ہماری عبادتیں کیسے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائیں, ہماری زندگی کیسے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے. یہ بہت بڑے علم کی بات ہے, وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں. تو ایک صاحب جا رہے تھے تو ان کو ایک ساتھی نے کہا کہ یار بیٹھ نہ جائیں, تبلیغ والے بات کریں گے, بیٹھ جائیں, کوئی علم کی بات سن لیں. تو اس نے کہا کہ تو مولوی ہے نا, تو بیٹھ. نہیں,
جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، اور ہر مسلمان مولوی ہے، ہر مسلمان مولوی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مولا ہے ایمان والوں کا، اور جو مولا والا ہوتا ہے وہ مولوی ہوتا ہے، وہ ہر ایمان والا مولوی ہے بھائی۔ اس لیے سب کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے، اس کے اندر سستی نہ کیا کریں، یہ نہ سمجھا کریں کہ اچھا جی یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے، یا میری عمر نکل گئی، یہ چھوٹے بچے کا کام ہے۔ وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ لطیفہ سنایا تھا کہ میں نے ایک جگہ بات کی کہ جی وہ جمعرات کے دن ہمارے ہاں درس فقہ ہوتا ہے، اور مہینے کی دوسری جمعرات کو حدیث درود شریف کی محفل ہوتی ہے۔ تو ایک صاحب کو میں بتاتا تھا، تو کوئی چوتھی پانچویں ملاقات جب ان سے ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ جی وہ آج مہینے کی دوسری جمعرات ہے، آج ہماری مسجد میں درود شریف کی مجلس ہوگی۔ تو بات ذرا سی لمبی ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ تو پھر بچے بیٹھ جاتے ہوں گے اور آپ ان کو درود شریف وہ پڑھتے ہوں گے، پھر آپ بچوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بچے نہیں ہوتے، میں نے کہا بابے ہوتے ہیں، بابے۔ محلے کے سارے ماشاءاللہ باعزت بابے بیٹھتے ہیں، اور وہ بابے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں۔ جمعرات کی شام تو بچوں کی ویسے چھٹی ہوتی ہے مدرسے میں، ساری کراچی کے مدرسوں میں جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے نا بچوں کی، تو بھائی جمعرات کو تو بچے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ کیوں سوچ لیا گیا کہ یہ بچے فارغ ہوتے ہیں وہ یہ کام کریں گے، یا جناب کوئی مؤذن صاحب یا کوئی حافظ صاحب یہ کام کرے گا؟ دیکھو یہ جتنی حدیثیں آیتیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے، لہذا ہر بندہ اپنی اپنی دائرے میں، اپنے اپنی حیثیت میں، اپنی سہولت کے حساب سے اس پر یہ فرض ہے کہ وہ یہ فکر کرے کہ مجھے دین کا کتنا علم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمت بھی نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔